الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے حالت نزاع، قبر دے احوال اور نکیرین دے سوالات اور جوابات. یہ ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کی ہر نو ضرورت ہے اور ہر کسی نے اس کیفیت دے وچ مبتلا ہونا ہے. ایک دن ہر کسی دے یہ وقت آنا ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام ہو جانا ہے اور موت اس کے سامنے ہونی ہے اور فرشتے نے
اس دے سامنے آ کے اس نے کہنا ہے اخرجو انفسکم، کہ اپنی جان نکال کے میرے حوالے کر دے۔ اور پھر اس دنیا تو جانا ہے، ہر کسی نے قبر میں داخل ہونا ہے، اور پھر ہر کسی دے کولو قبر دے سوالات جوابات کیتے جانے نے۔ تو انہاں چیزاں دی معلومات دا ہونا بھی ضروری ہے، اور انہاں چیزاں دی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے نے کہ جڑے کہن گے کہ اسی مسلمان ہاں، لیکن وہ سوالات اور جوابات تے ایمان نہیں رکھتے، قبر دے وچ حساب تے انہاں دا ایمان نہیں ہے، قبر دے وچ عذاب سزا یا جزا نو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مر جاواں گے، قبر میں جاواں گے، کسے پوچھنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کدوں قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوئے گا، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوئے گا۔ اور اُنی دیر نو جڑیاں اسی خطاواں کیتیاں نے وہ ساڑیاں دعاواں دے نال یا مومنین دے استغفار دے نال ختم ہو جان گیا، اسی بخشے جاواں گے، اور پھر ساری نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا ہے، اور اس گل واضح فرمایا ہے کہ جو قبر ہے، قبر نو عام نہ سمجھے، اس زندگی دا اختتام ہے، ایک نئے جہان دا آغاز ہے، اور وہ جڑا جہان ہے اس جہان نو عالم برزخ آکھیا جاتا ہے۔ اور برزخ دے وچ ایک ہر انسان نے ایک عرصہ گزارنا ہے، ایک زندگی دا حصہ گزارنا ہے، اور برزخ دے واسطے انسان نو تیاری کرنا ضروری ہے کہ اے انسان جڑا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آج یہ زندہ ہے کل مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس نو مٹی کھا جائے گی، کیڑے کھا جان گے، یا کوئی جل جائے گا، کوئی ڈب جائے گا، کسی نو جانور کھا لین گے، کسی نو کوئی خود جلا دے گا، اس دا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی اس نو پوچھے گا نہیں، کوئی اس نو دسے گا نہیں، جو اس نے کیتی ہے کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی گل نہیں۔ تو اے تو کافرانہ عقائد نے، جو ایمان والے نے انہاں دا تو عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان والے تو کہتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو زندگی عطا کیتی ہے، پھر موت عطا کرے گا، پھر زندگی عطا کرے گا، پھر قبر وچ انسان جائے گا، قبر وچ اس سے کوئی حساب و کتاب ہوئے گا، قبر دے وچ ایک زندگی گزارے گا، پھر قیامت قائم ہوئے گی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہو جائے گا۔ تو لوگ جڑے کہندے نے کہ قبر وچ حساب نہیں ہونا، قبر وچ کوئی عذاب نہیں ہونا، قبر وچ کوئی جزا نہیں ملنی، انہاں دے واسطے ضروری ہے کہ وہ فکر کرن اپنی آخرت دی، تیاری کرن اپنی قبر دی، اور حفاظت کرن اپنے ایمان دی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے لوگ جڑے دنیا تے زندگی گزار رہے نے، جڑے دنیا دے وچ رہ رہے نے، دنیا وچ موجود نے، جنہاں نو اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی نعمت دے نال نوازیا ہے، دنیا وچ موجود نے، اس جہان وچ آباد نے، اللہ نے اجے انہاں تے موت تاری نہیں فرمائی، اجے دنیا چھوڑ کے نہیں گئے نے۔ او اس گل نو یاد رکھن، اے جڑی دنیا، اے جڑی زندگی، اے جڑا وقت گزر رہا ہے، اس وقت تو بعد ایک ہور وقت آنا ہے، اس زمانے تو بعد ایک ہور زمانہ آنا ہے، اس دور تو بعد ایک ہور دور آنا ہے۔ اے جڑا دور ہے اس نو زندگی کہندے نے، اس نو حیات کہندے نے، اس نو دنیا کہندے نے، اور اے مسبب الاسباب ہے، اے عالم اسباب ہے۔ فرمایا اے تیری امتحان گاہ ہے، تیری آزمائش ہے۔ اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا، اس نو زندگی عطا فرمائی، اس نو موت عطا فرمائے، فرمایا میں اس نو زندگی بھی عطا کیتی ہے، میں اس نو
موت بھی عطا کیتی ہے کس واسطے عطا فرمائیے خالق کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا سی اس انسان نو زندگی اور موت اس واسطے عطا فرمائیے تاکہ اسی اس نو آزمائیے تاکہ اسی اس نو ویکھیے تاکہ اسی اس نو جانیے کی کردا ہے کون ہے جڑا سونے عمل لے کے آندا کون ہے جڑا برے عمل کر کے آندا ہے کون ہے جڑا اس جہان وچ رہ کے اللہ نو راضی کر لیندا ہے کون ہے جڑا اس جہان وچ اپنے مالک نو ناراض کر لیندا ہے کون ہے جڑا ایتھے آ کے اپنے آن دے مقصد نو پا گیا کون ہے جڑا ایتھے آ کے اپنے آن دا مقصد بھول گیا خالق کائنات نے امتحان دے واسطے اللہ تعالیٰ نے آخرت دی تیاری دے واسطے قبر و حشر دی تیاری دے واسطے اس انسان میں جہان میں بھیجیا ہے فرمایا اس واسطے بھیجیا لیبلوکم ایکم احسن عملا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیشے محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیشے محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی خاک نشیں تے تھل پلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا خالق کائنات نے فرمایا انسان دنیا تے آ کے اس گل نو بھولنا جاوی کہ میرے کو پوچھا نہیں جائے گا بات دنیا تے آ گیا جو مرضی کردا رہا کوئی پوچھن والا نہیں فرمایا تیری امتحان گاہ ہے تیری آزمائش دے واسطے تیرے اعمال ویکھن دے واسطے تیرے محاسبے دے واسطے اسا اے جہان بنایا جدوں اے جہان ختم ہوئے گا جدوں اے دنیا ختم ہوئے گی جدوں تیری زندگی دا اختتام ہوئے گا فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ ایک جہان تو بعد ایک اور جہان ہے جس جہان نو برزخ آکھ دینے اس برزخ دے جہان میں تو جائے گا علماء فرما دینے برزخ کس نو آکھیا جاندہ فرمایا انسان نو موت آ گئی اگر مرن تو بعد کوئی انو قبر دفن کر دے وے ان دے واسطے برزخ ہے اگر اس نو کوئی جانور کھا جاوے ان دے واسطے وہ جہان برزخ ہے اگر کوئی پانی میں ڈب کے مر جاندہ ہے ان دے واسطے او جہان برزخ ہے فرمایا اگر کوئی کسی نو اگ لا کے جلا دے وے ان دے واسطے او جہان برزخ ہے یعنی اس زندگی تو بعد قیامت تک دا جڑا عرصہ گزارنا انسان کے حال وچ ہوے گا ان دے واسطے او عالم برزخ ہوئے گا خالق کائنات نے فرمایا انسان یاد رکھ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت تو پہلے اے زندگی تو بعد تیرے دے برزخ دا جہان آنا ہے اپنے برزخ دے جہان دی تیاری کر لے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا
چونکہ ایسا موت تو اپنا موضوع شروع کرنا ہے. فرمایا جدو انسان دے آخری وقت آتا ہے انسان دی زندگی دا اختتام ہوتا ہے جدو آخری وقت ہوتا ہے پھر کی ہوتا ہے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر شیطان اس بندے دے کول آ جاتا ہے جڑا مرن والا ہے جڑا جہان تو جان لگا ہے آخری وقت ہے روح نکل رہی ہے اب شیطان اندے کول آ جاتا ہے شیطان کیویں آندا ہے کہ صورت وچ آندا ہے کی آ کے کہندا ہے حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جدو کسے دی موت دا وقت آندا ہے جدو کسے دے موت دا وقت آندا ہے شیطان اندے باپ دی شکل وچ آ کے اندی سجی سیڈ تے بیٹھ جاندا ہے اندی ماں دی شکل وچ آ کے اندی کھبی سیڈ تے بیٹھ جاندا ہے جڑا باپ بن کے بیٹھا ہے باپ دی شکل شیطان آ کے بیٹھا دوسری سیڈ تے ماں دی شکل وچ شیطان آ کے بیٹھا باپ کہندا ویکھ بیٹا میں تیرا باپ ہاں میں تینوں پالیا میں تینوں بڑا کیتا میں تیری تربیت کیتے میں تیرے ناز اٹھائے میں تیرے نخرے اٹھائے میں تیریاں خواہشاں نوں پورا کیتا میں ساری زندگی تیرے واسطے محنتاں کردا رہیا تیرے واسطے مزدوریاں کردا رہیا تیرے واسطے لوگاں دیاں گلاں سندا رہیا تیرے واسطے سب کچھ برداشت کیتا ہے ہن تو جان لگا ہے میں تینوں یہ کہن لگیا وا میں تیرے نال بڑی خاص گل کرن لگیا وا میں تینوں نصیحت دین لگیا وا میں تینوں یہ کہنا وا اے ایمان لے کے نہ جا مسلمان بن کے نہ جاویں عیسائیاں دا جڑا عقیدہ ہے بڑا سونا عقیدہ ہے یہودی بن جا یہودیاں دا عقیدہ بڑا سونا ہے باپ کہندا ہے یہودی بن جا یا دوسری سائڈ تے ماں بن کے بیٹھا ہو کہندا ہے ویکھ پترا میں تیری ماں میں تینوں پالیا میں تینوں جنم دیتا میں تیری خدمت کیتے میں تیری پرورش کیتے میں تینوں اپنی خدمت اپنے تو ود کے اہمیت دیتے تیرے واسطے میں تکلیفاں برداشت کیتیاں تیرے واسطے میں دکھ سہنے تیرے واسطے میں کی کچھ نہیں کیتا میں تیری ماں وا میں تینوں نصیحت بھی کرنی مسلمان بن کے نہ جا اپنا ایمان لے کے نہ جا عیسائی بن جا بڑا سونا عقیدہ ہے باپ کہندا یہودی بن جا ماں کہندی ہے عیسائی بن جا اب یہ بندہ درمیان وچ پھنسیا پیا ہے ادھروں دی جان پہ نکلدی ہے ادھروں دے جسم وچ روح نکل رہی ہے اون دے سامنے فرشتے آ کے کھڑے نے اور فرشتے کہہ رہے نے اخرجوا انفسکم اپنی جان نکال دے اپنی جان نکال کے سانو پیش کر دے دوسری سائڈ تے باپ بن کے شیطان بیٹھا کہندا یہودی بن جا ایک سائڈ تے ماں بن کے شیطان بیٹھا کہندا عیسائی بن جا ادھر جان پہ نکل دیے ادھر باپ بن کے ماں بن کے شیطان آ گیا اب انسان دے واسطے بڑا کڑا امتحان ہے ادو کم ہونا ہے اگر کسی گل نے نفع دینا ہے ادو فقط ایمان نے کم ہونا ہے اگر ادو ایمان بچنا ہے اگر ادو ساڈا ایمان سلامت رہنا ہے اللہ دے فضل نال رہنا ہے خالق کائنات نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ فرمایا اللہ تعالی ایمان والیاں نو ثابت قدم رکھدا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو استقامت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا وچ انہاں نو استقامت عطا کرتا ہے اب کدوں استقامت بھی ملتی ہے اے جڑی پہلی اللہ نے استقامت عطا فرمایا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں دنیا وچ بھی استقامت دینا وا میں آخرت دے وچ بھی استقامت دینا وا اے جڑی دنیا دی استقامت ہے اے موت دے وقت ہے جڑی آخرت دی استقامت ہے جدو قبر وچ جاواں گے حساب و کتاب ہون گے اودوں بھی اللہ دے فضل نال سوالاں دے جواب دینے نے
خالق کائنات نے فرمایا میں ایمان والیاں دا ایمان خود سلامت رکھنا، ایمان والیاں نو میں خود استقامت عطا کرنا وا۔ اب جدو بندہ مرن والا اندے سامنے فرشتے کھڑے نے، سجی کھبی سائڈ تے شیطان ماں باپ بن کے بیٹھا، کہندا ہے کافر ہو جا، یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ جدو ایمان والا ہوئے گا، کامل ایمان والا ہوئے گا، وہ جان لوے گا اے میرا باپ نہیں ہے، اے میری ماں نہیں ہے، جو کہ میرا باپ تھا وہ باپ سے جڑا مینوں ہمیشہ ایمان سکھاندا سی، جڑا مینوں ہمیشہ اسلام سکھاندا سی، جنہیں مینوں ہمیشہ اللہ دے رسول دیاں گلاں سنائیاں نے، اے میری ماں نہیں ہو سکدے، کیونکہ میری ماں تایو ہے جیڑی ماں مینوں دین سکھایا، جنہیں مینوں اسلام پڑھایا، جنہیں مینوں اللہ دے رسول دی غلامی سکھائے، وہ جان لے گا اے شیطان ہے، او فرمائے گا اے شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے شیطان دور ہو جا، شیطان بھاگ جائے گا، شیطان دور چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے دا ایمان بچا لیا۔ جدو ایمان بچ گیا اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا، فرماوے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر خالق کائنات فرمائے گا اے میرے مومن ایمان والے، اے نفس مطمئنہ آج اپنے رب دے کول آ جا، تو آدھے رب تے راضی ہو جا، تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے، تو میرے بندیاں وچ داخل ہو جا اور میری جنت وچ داخل ہو جا۔ اب جڑے کہندے نے مرن تو بعد قبر وچ کچھ نہیں ملنا، نہ عذاب ہونا ہے، نہ سزا ہونی ہے، نہ جزا ہونی ہے، اللہ تو فرما رہا ہے بندے میری طرف آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے میرے بندیاں وچ داخل ہو جا اور میری جنت وچ آ جا۔ پتا چلیا جدو ایمان والا قبر وچ جاوے گا اللہ دی قبر نو جنت بنا دے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا ہن جڑا دوسرا بندہ ہے جنہیں ساری زندگی بیڑے کام کیتے نے، جس بندے نے کفر دے نال، یہودیت دے نال، عیسائیت دے نال، ہندوؤں دے نال، سکھاں دے نال پیار کیتا، انہاں دیاں گلاں نو سونا آکھیا، اسلام تے تنقید کیتی، کہندا اسلام دی آ گل بھی چنگی نہیں، اسلام دی آ گل بھی صحیح نہیں، اسلام دی آ گل بھی سمجھ نہیں آندی، اسلام دی آ گل بھی سمجھ نہیں آندے۔ جڑے بندے نے اس گل تے ایمان نہیں جندا، اس گل تے ایمان ڈاواں ڈول رہندا ہے، کدے ادھر ہو جاندا ہے، کدے ادھر ہو جاندا ہے، کدے اس پاسے کدے اس پاسے، جڑے کافر نے، جڑے ظالم نے، جڑے فاسق نے، خالق کائنات نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ جڑے ظالم نے انہاں دی مدد نہیں کرے گا۔ جدو شیطان انہاں دے کول آئے گا، شیطان انہاں دا ایمان کھون دی کوشش کرے گا، اللہ نہیں بچاوے گا، کیونکہ انہاں نے اللہ نو منیا نہیں، اللہ دے رسول نو منیا نہیں، اللہ دے دین نو منیا نہیں، اللہ دے حبیب دے فرمان نو منیا نہیں، اللہ انہاں نو چھوڑ دے گا۔ اب شیطان آکھے گا بندیا، ایک باپ کہے گا تو یہودی ہو جا، کہندے ٹھیک ہے میں یہودی ہو جانا وا، پھر کہے گا ماں کہے گی تو عیسائی ہو جا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں عیسائی ہو جانا، پھر اے آوے گا اس نے آکھے گا مرن لگے ہیں کیڑی گل جدو مسلمان نہ رہا عیسائی بن کے کی کرے گا، یہودی بن کے کی کرے گا،
میں تو کہنا کافر ہی بن جا، اگر کافر بن جائے گا میں تین مرن تو بچا لا گا۔ اب بندہ کہنا ٹھیک ہے یار مرن لگیا ہوا، جان پہ نکل دی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیت ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، سب کچھ تو میرا دنیا تے رہ گیا، میں تو کی لے کے جا رہا ہوں، اگر زندگی بچ جائے تو سب کچھ بچ جائے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کافر بن جانا وا، لیکن خالق نے فرمایا شیطان دے بہکاوے وچ نہ آویں، انہیں تیرا ایمان تیرے کولوں کھو لینا ہے۔ فلما کفرا قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، جب بندہ کافر بن جائے گا اودے کولوں دور چلا جائے گا اور اس کو آکے گا تیرے نال میرا کوئی تعلق نہیں، متا آپ اللہ تو بڑا ڈرنا وا، میرے دل سے آپ اللہ دا بڑا خوف ہے، ایمان بھی لے گیا، سب کچھ کھو کے لے گیا، کچھ نہیں بچیا، آپ بھی چلا گیا۔ اس واسطے سمجھ والے فرما دینے، اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا، فرمایا میرے بندے شیطان دے بہکاوے وچ نہ آویں، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا ہے بنی آدم شیطان دے آنکھیں نہ لگیں، شیطان دی گل نہ منے، کیونکہ تیرا کھلا دشمن ہے، ایڈا ظالم دشمن ہے۔ علماء فرما دینے اگر انسان دا کوئی عام دشمن ہوئے، او دشمن دی کوئی حد ہوندی ہے، کوئی جگہ ہوندی ہے، کوئی ٹھکانہ ہوندا ہے، اوندا حملہ کرن دا کوئی وقت ہوندا ہے۔ انسان اپنے شہر وچ ہوئے محفوظ ہے، انسان اپنے گھر وچ ہوئے محفوظ ہے، انسان اپنے دوستاں وچ ہوئے موجود ہے، انسان دشمن باہر آ گیا، گلی بازار آ گیا، اپنے گھر چلا جائے محفوظ ہو گیا، اگر گھر بھی آ جاندا ہے اندر جا کے کمرہ بند کر لوے پھر بھی محفوظ ہو گیا۔ فرمایا شیطان ایسا ظالم ہے، شیطان ایسا ظالم دشمن ہے، شیطان ایسا بڑا دشمن ہے جڑا انسان کدے کلیاں نہیں چھوڑتا، انسان دے دماغ سوار ہو جاندہ، انسان دے دل تے آ کے بیٹھ جاندہ، انسان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر بندہ سو جاوے شیطان پھر بھی نہیں سوندا، انسان سو جاندہ ہے، کہندہ مینوں شیطانی خواب بڑے آندے نے، مینوں شیطانی خواب بڑے آندے نے، میرے خواب شیطان آیا، مینوں اس نے آ دکھایا، میرے نال آئے ہو گیا، ثابت ہویا اے شیطان اتنا ظالم ہے، بندہ سو بھی جاوے اے پھر بھی نہیں سوندا، پھر انسان کنا غافل ہے، اے جاگ کے بھی شیطان دے خلاف نہیں جاندا۔ خالق نے فرمایا ہے میرے بندے تو میری عبادت کر، صرف مینوں من لے، اگر کامیاب ہونا ہی یہی صراط مستقیم ہے۔ جب انسان دنیا تو چلا جائے گا اب قبر وچ جانا ہے، کچھ لوگ کہندے نے قبر دا حساب نہیں، قبر وچ جزا نہیں، قبر وچ بدلہ نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں ایمان والیاں نو سچے قول تے ثابت قدم رکھنا وا دنیا وچ، دنیا وچ کدوں ثابت قدم رکھیا جدوں اس دی موت دا وقت آیا، اب آخرت وچ چلا گیا، دنیا تو چلا گیا، قبر وچ چلا گیا، قبر وچ جائے گا، جس وقت قبر وچ جا کے انسان دفن کر کے سارے آ جان گے، پھر اللہ دے فرشتیاں نے آنا ہے، انہاں نے آ کے سوالات جوابات کرنے نے۔ تسا سارے جانتے ہو جے قیامت قائم نہیں ہوئی، ساڈا کوئی عزیز چلا جاندہ ہے، اسی قبر دفن کر کے آ جانے ہاں، دنیا قائم ہے، دنیا دا نظام چل رہا، قیامت برپا نہیں ہوئی، لیکن حساب پھر بھی ہو رہا ہے۔
اب جڑا قیامت دا حساب ہے وہ اور حساب ہے، جڑا قبر دا حساب ہے وہ اور حساب ہے۔ قیامت دن نیکیاں دا بدیاں دا سارے کیتے دا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے نماز پڑھی کہ نہیں، زکات دیتی کہ نہیں دیتے، حج کیتا کہ نہیں کیتا، صدقہ خیرات کیتا کہ نہیں کیتا، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، کسے دا مال تا نہیں کھاتا، کسے نال ظلم تا نہیں کیتا، کسے نال زیادتی نہیں کیتی، تو چوریاں تا نہیں کرتا رہا، لوگاں نال دھوکے تے نہیں کرتا رہا، لوگاں نال فریب تا نہیں کرتا رہا، تو ملاوٹ تا نہیں کرتا رہا، تو حرام تا نہیں کماندا رہا، تو اپنی اولاد نو کس طرح بنایا، تینو اللہ نے زندگی دیتی تو کیویں گزاری، اللہ نے تینو مال دیتا تو اس نو کتے خرچ کیتا، اللہ نے تینو طاقت عطا کیتی تو اس نو کتے صرف کیتا، اے سارے سوال ہونے نے۔ لیکن جدو قبر وچ جاوے گا، قبر وچ کوئی سوال نہیں، نہ نماز دا، نہ روزے دا، نہ حج دا، نہ زکات دا، نہ صدقہ و خیرات دا، نہ دیگر سوال نے۔ سب تو پہلا سوال ہے من ربو کا، اے آن والے دس تیرا رب کون ہے؟ اے جڑے سوالات جوابات نے اے پہلے کسے امت کو نہیں کیتے گئے، جڑے قبرے ساڈے کو سوال ہونے نے اے کسے امت کو پہلے نہیں کیتے گئے۔ اے آقا علیہ السلام دی امت کو سوال ہونا شروع ہوئے نے۔ ان دی وجہ کی ہے؟ پہلے اللہ دا قانون ہور سے کہ جڑا نبی نو من لوے او جنتی، جڑا نبی دا انکار کر دے وے او کافر جہنمی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، خلق کائنات نے نظام بدلیا۔ نظام کی بدلیا؟ پہلے لوگ اللہ دے نبی تے اگر ایمان لے آندے نے بچ جاندے نے، اگر ایمان نہیں لاندے اللہ دا عذاب آندا ہے، اللہ ساریاں نو ملیا میٹ کر دیندا ہے۔ قرآن پاک وچ واقعات موجود نے، دنیا وچ انہاں دے نشان موجود نے، سب جانتے ہو۔ کتنیاں امتاں ہلاک ہو گئیاں، کتنے علاقے غرق ہو گئے، کوئی پانی دی نظر ہو گیا، کوئی طوفان دی نظر ہو گیا، کسے نو اللہ دے فرشتے لے گئے آسمانہ تو جا کے تھلے الٹیا کر کے پھینکیا، کسے دا نام و نشان مٹا دیتا، انہاں نو ختم کر دیتا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ملیا میٹ ہو گئے۔ لیکن جدو حضور آئے نے اللہ نے اپنا عذاب روک دیتا، اللہ نے اپنا عذاب روک دیتا، فرمایا میں نہ ساریاں نو ختم نہیں کراں گا، اکے دفعہ ساریاں تے عذاب نہیں آوے گا۔ اللہ نے عذاب دی شکلاں بدل لیاں، اللہ نے اپنے نشانیاں دا طریقہ کار بدل لیا، بندیاں نو ڈران دا طریقہ کار بدل لیا۔ آقا علیہ السلام نو جہاد دا حکم دیتا، فرمایا انہاں نال جہاد کرو، جڑا کلمہ پڑھ لوے اس نو چھڑ دیو، جڑا نہ پڑھے اس نو نہ چھوڑیا جے جہاد آ گیا۔ پھر جڑا اجتماعی جڑا اکٹھا عذاب ہے اللہ نے اس نو ختم کر دیتا۔ ان دا نتیجہ کی نکلیا کہ اللہ نے کافران دے وچ مسلمان بنائے، اللہ نے منافقاں وچ مسلمان بنائے، اللہ نے جہنمیاں دیاں اولاداں نو جنتاں عطا فرمائیاں۔ آقا علیہ السلام دا سب تو بڑا دشمن جڑا ابو جہل ہے، ان دے بیٹے نو اللہ نے جنت دا وارث بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بدلیا، اللہ نے نظام بدلیا، فرمایا میں اکٹھے ساریاں نو ختم نہیں کراں گا، ایک ایک نو موقع دیواں گا، ایک ایک نو موقع دے گا، اگر سمجھ جاوے گا وہ ساڈا ہو جائے گا، اگر نہیں سمجھے گا، اگر کوئی ساڈا ہو کے بھی نہیں سمجھے گا پھر ادھر جائے گا۔ اب دنیا تے ایسے انسان بڑے موجود نے جس نو منافقت آکھیا جاندا ہے، ظاہر ہور باطن ہور، اتوں ہور اندروں ہور، ویکھن مسلمان کام کافراں والے، صحبت یہودیاں دے اور اس نو پسند عیسائیاں والے کام نے۔ اب یہ فرق کیویں ہونا ہے، اے پتہ کیویں چلنا ہے؟ انہاں گلاں دا فرق کرن دے واسطے اللہ نے قبر وچ حساب و کتاب بنایا ہے۔ فرمایا دنیا تو چلا جائے گا، کسے نو کی پتہ کی لے کے جا رہا ہے، کسے نو کی پتہ ہے کی کر کے جا رہا ہے۔ ایسے بندے بڑے ویکھو گے، بڑے بڑے سمجھدار اپنے آپ نو کہن گے، لیکن اسلام تے تنقید کرن گے، قرآن تے تنقید کرن گے، احکامات قرآنیاں دا انکار کرن گے، اس نو ظلم آکھن گے زیادتی ہے، ہاتھ کٹ دینا،
یہ زیادتی ہے، فلاں کام کر دینا یہ زیادتی ہے، فلاں جڑی گل ہے سانو سمجھ نہیں آندے، حضور دے فرمان دا انکار کرن گے، کہن گے فلانی گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندے، اے گل بڑی عجیب ہے مینوں سمجھ نہیں آ رہے، منے گا نہیں، انکار کرے گا، تنقید کرے گا۔ اب ویکھن مسلمان ہے، دنیا تو چلا جائے گا، ایتھے تو اپنا کفر چھپا لے گا، اپنی خباثت چھپا لے گا، لیکن جدوں قبر جاوے گا اوتھے سب کچھ کھل کے سامنے آ جانا ہے۔ اوتھے اللہ نے فرشتیاں نو بھیجنا ہے، انہاں نے فرمانا ہے اے آنے والیا دس تیرا رب کون ہے؟ ادو پھر زبان نے نہیں بولنا، ادو ایمان بولے گا، ادو ایمان بولے گا۔ اگر اللہ تے ایمان کامل رکھیا، آکھے گا میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہن گے دس تیرا رسول کون ہے؟ اگر رسول پاک منیا جی میں منن دا حق ہے، انہاں دی گستاخیاں نہ کیتیاں، انہاں دی بے ادبیاں نہ کیتیاں، انہاں دی شان تے تنقیداں نہ کردا رہیا، انہاں دی گلاں دا انکار نہ کردا رہیا، اور انہاں نو پیار کردا رہیا، انہاں نال محبت کردا رہیا، انہاں نو دلو جان نال منیا، ادو ایمان بولے گا اور کہے گا میرا رسول محمد عربی ہے۔ پھر اندے کو پوچھا جائے گا تیرا دین کیڑا ہے؟ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیڑا ہے؟ اگر تا اس دا ایمان سلامت ہویا پھر آکھے گا میرا دین اسلام ہے، کامیاب ہو گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا میں قبر وچ بھی ایمان والیاں دی مدد کراں گا، انہاں نو ثابت قدم بناواں گا، اور جدوں کامیاب ہو گیا پھر اس دی بگڑی بن گئی ہے۔ اگر ناکام ہو گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قبر وچ سوالاں دے جواب نہ دے سکیا، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرماوے گا پہلے جنت دا دروازہ کھولو۔ جدوں جنت ویکھے گا خوش ہوئے گا، وہ کہیں گے ویکھ جنت کتنی حسین ہے، اللہ دیا کنیاں نعمتاں نے، اگر تو ایمان لے آندا اپنا ایمان بچا کے آ جاندا اج اے جنت تینوں ملنی سی۔ آ ویکھ جنت بند ہو گئی ہے اور تیرے واسطے دوزخ دا دروازہ کھل گیا ہے، اندے واسطے دوزخ دے دروازے کھل جان گے۔ اور جڑا ایمان والا ہوئے گا جدوں اپنے سوالاں دے جواب دے لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلے دوزخ دا دروازہ کھولو۔ جدو دوزخ دا دروازہ کھلے گا خالق فرمائے گا فرشتیاں نو انہاں نو دکھاؤ، اور وہ کہیں گے اے اللہ دے بندے آویک دوزخ خوف زدہ ہو جائے گا، ڈرے گا۔ وہ کہیں گے اگر تو ایمان لے کے نہ آندا تو ادھر جانا سے، لیکن تینوں مبارک ہوئے تو اپنا ایمان بچا کے آ گیا ہے، ان تیرے واسطے دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اللہ نے تیری قبر نو جنت بنا دیتا ہے۔ اے یہ لوگ نے جنہاں واسطے خالق کائنات فرماندا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جدوں انہاں دی فرشتے جان لین آندے نے پریشان نہیں ہوندے، غمگین نہیں ہوندے، انہاں نوں کوئی پریشانی نہیں ہوندی، وہ خوش ہوندے نے، انہاں دے چہریاں دے مسکراہٹاں ہوندیاں نے۔ فرشتے آ کے ڈراندے نہیں، فرشتے کہندے نے اے اللہ دے بندیا تیرے تے اللہ دا سلام ہوے، اپنی جان اپنے مالک نو دے دے اور جنت وچ داخل ہو جا۔ اس گل عارفاں دے سلطان نے فرمایا کہ حسن دیکھ کے رون لے آئی، حسن دیکھ کے رون لے آئی۔ فرمایا اگر ایمان بچا لیندا تو ہستا جانا سی، ایمان نہیں بچایا ہن روندا جا رہا ہے۔ فرمایا حسن دیکھ کے رون لے ہوئے، تینوں دتا کس دلاسا تے زندگی بندے دی ایویں جیویں پانی وچ پتاسا تے سوڑی سمی تینوں گت سے پلٹ نہ سکسے،
पासा मालक तैथों पूरा लैसी रते घट ना मासा।